السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں باپ کی نافرمانی پر ایک واقعہ زمانہ طالب علمی میں استاد محترم جناب مولانا عباس صاحب ناظم مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور ضلع سہارنپور، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، کسی طرح زندگی گزر بسر ہو رہی ہے، وہ اپنے بچے کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ پڑھاتا ہے، اور ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے اور بڑھے۔ جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، جس کی جتنی طاقت اور قدرت ہوتی ہے، وہ اسی اعتبار سے اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر ماں باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے، تو اس کا بچہ پڑھتا ہے، بڑھتا ہے، ایک دن اس ڈگری تک پہنچتا ہے، اس اعلیٰ منزل تک پہنچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے، برسر روزگار ہو جاتا ہے، نوکری ہو جاتی ہے، گھر کی حالت سدھرنے لگتی ہے، اچھے رشتے آتے ہیں، اچھی گھر والی ملتی ہے، اچھا مکان بن گیا، اچھا دکان بن گیا، اچھی گاڑی مل گئی، حتیٰ کہ گھر کو ایئر کنڈیشن بنا لیا۔ اب گھر سب کچھ اعلیٰ، اتنا اعلیٰ، ٹائلز لگے ہوئے، قالین بچھی ہوئی۔ اب یہ مفلوق الحال جس نے اپنے بچے کو پڑھایا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، اس قدر پہنچا کہ بہت ساری بیماریوں نے ڈیرا جما لیا، دمے کی شکایت ہو گئی، جو اکثر و بیشتر عمر درازی میں کبھی گھٹنے میں درد، کبھی کمر میں درد، آنکھوں سے کم دکھنا، کانوں سے کم سنائی دینا، یہ پریشانیاں ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دراز کر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی حالت میں لا دیتے ہیں۔ جیسے بچپن میں بچہ بہت زیادہ بیمار پڑتا ہے، اسی طریقے سے ایک بوڑھا آدمی بھی بہت زیادہ بیمار پڑتا ہے، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ بیماری کا ڈبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اب گھر میں ٹائلز ہے، قالین ہے، بیوی کہتی ہے اتنا اچھا گھر، ایئر کنڈیشن روم، اس کو یہ بوڑھے میاں خراب کر دیتے ہیں، یہاں وہاں بلغم پھینکتے رہتے ہیں، ان کو باہر دے دیا جائے۔ یہ بچہ جو برسر روزگار ہے، جن کو پڑھانے کے لیے ماں باپ نے اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی، سب کچھ لٹا دیا، باپ کو بتھان پر، بتھان کہتے ہیں بہار میں، شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جہاں پر گائے اور بیل کو باندھا جاتا ہے باہر، اس میں باپ کو دے دیا۔ باپ وہاں جب رات کے ٹھنڈے میں رہتا، جنوری کا موسم، جنوری کا مہینہ، رات میں ٹھنڈ ستاتی ہے، تو باپ اٹھ کر بیٹے کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، آواز لگاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کیا بات ہے؟ ابو کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، کچھ اوڑھنے کے لیے دے دو۔ تو بیٹے اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اس بوڑھے کے پوتے کو اٹھاتا ہے اور کہتا دادا کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، جاؤ وہ بیل کا جھول جو رکھا ہوا ہے، بیل کا جھول
جھول کہتے ہیں جو ٹھنڈی کے دنوں میں بوریے کا بنا کر جانور کے اوپر ڈالا جاتا تاکہ جانور کو ٹھنڈا نہ لگے، اس کو جھول کہا جاتا ہے۔ وہ جھول دادا کو دے دو۔ وہ پوتا اٹھتا ہے، کینچی تلاش کرتا ہے، اور کینچی تلاش کرنے کے بعد اس جھول کو بیچ سے کاٹنے لگتا ہے۔ دادا کہتا ہے کہ ایک تو تیرا باپ جلاد ہے کہ وہ مجھ کو اوڑھنے کے لیے جھول دے رہا ہے، تو اس سے بڑا جلاد ہے، تو آدھا جھول دے رہا ہے، ارے پورا دے دو، میں اس میں کسی طرح لپٹ سپٹ کے اپنی ٹھنڈی پار کر لوں، ٹھنڈی کی رات جو ہے یہ بسر کر لوں۔ تب پوتا کہتا ہے نہیں دادا جان، میں آپ کو یہ پورا نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کل میرا باپ بھی بوڑھا ہونے والا ہے، آدھا اس کے لیے بچا کر رکھنا ہے۔ جب یہ بات باپ نے سنی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، فوراً اٹھا، باپ کو اندر لایا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو تکلیف پہنچا کر، ستا کر اپنے اولاد سے وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ یہ اولاد مجھ کو بڑھاپے میں دیکھے گی، تو یہ خام خیالی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان بیج بو دے نیم کا اور اس پیڑ سے آم کی تمنا کرے۔ ارے نیم کا پیڑ ہے تو نیم ہی پھلے گا، آم نہیں پھلے گا۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ برا کیا، میں نے برا کیا، تو میرے ساتھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے۔ اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کی شان کو بتلانے کے لیے کہ اے بچوں تم اس طرح دعا کرو، اے میرے پروردگار ان دونوں پہ رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپنے کی حالت میں پالا پوسا۔ بچپنے کی حالت میں پالا پوسا، کیسے پالا؟ آپ کا کیا وجود تھا؟ یہ اتنی بڑی صلاحیت کے مالک، یہ اتنی ڈگری، اتنا عہدہ، اتنا رتبہ، اتنا پیسہ، اتنی طاقت، یہ سب کہاں سے تھی؟ کہاں سے آئی؟ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے آپ اپنے سے ہل بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا وجود تھا آپ کا؟ اس کو یاد کیجئے کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے کتنے کمزور تھے، کتنے نحیف تھے، اس لائق مجھے کس نے بنایا ہے؟ وہ خون کا دودھ بنا بنا کر ماں نے ہمارے منہ میں لگا کر ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم طاقتور بنے، ہم بڑھے، ہم پلے۔ آج دماغ میں یہ فطور آ جاتا ہے کہ یہ تو گھر میری کمائی سے چلتا ہے، میری ڈگری سے چلتا ہے، میری صلاحیت سے چلتا ہے، میرے کمانے سے چلتا ہے، میں نہ کماؤں تو گھر میں بھوکے مر جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے ذرا یہ تو سوچ کہ تو آج دنیا میں اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے اس لائق بنایا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، جہاں تک ہو سکے۔ ماں باپ پر تقریر، بیان یہ 2-4 گھنٹہ بھی کیا جائے تو کم ہے جتنی ان کی عظمت ہے، لیکن تقریر مقصد نہیں تھا، ایک واقعہ مقصد تھا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دیتا، لیکن چونکہ ماں باپ کی عظمت اتنی اونچی ہے